بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز و محترم حاضرین و ناظرین، تدریس القرآن کے سلسلے کے 48ویں سبق کی ابتدا کرتے ہیں. پچھلے سبق میں ہم نے 3 اصلی حروف کے علاوہ زائد مقرر حروف رکھنے والے ابواب، مصادر یا سانچوں کے ضمن میں باب افتعال کے فعل ماضی کا مطالعہ کیا تھا. آج اسی باب افتعال یعنی جس میں ماضی کی فے عین لام کے علاوہ شروع میں زیر والے الف اور پہلے حرف یعنی فائے کلمہ کے بعد تے زبر کے ساتھ اس کا اضافہ ہوتا ہے، وہ پڑھ چکے تھے. اب آج اس کے فعل مضارع کی طرف آتے ہیں. پہلے تو یہ کہ اس کا پہلا صیغہ جو مضارع کا ہے افتعال سے، وہ کیا بنے گا وہ دیکھتے ہیں. اصلی مادے کے 3 حرف ہیں، فے، عین اور لام. اس سے ماضی افتعال کی باب افتعال ہے جو ہم آج دیکھ رہے ہیں. افتعال جیسے اردو میں اس کے وزن پر انتظار وغیرہ ہوتا ہے. تو فے عین لام اس کے شروع میں ہم نے یہ اس کا اضافہ کیا، فے کے بعد اس کا اضافہ کیا، تو یہ ہو گیا افتعال ماضی. افتعال اب اس سے یہ ماضی ہے. مضارع کیسے؟ مضارع یہ ہوگا کہ آپ فے جو کہ پہلا حرف ہے اس سے پہلے وہی یہ علامت مضارع کا اضافہ کریں، زبر کے ساتھ یہاں ہوگا اور فے ساکن ہوگی، اسی طرح تے پر زبر ہوگا اور مضارع معروف عین کے نیچے زیر ہوگا یعنی ایکٹیو وائس. اور اگر یہ پیسو وائس بنانا کہیں مقصود ہو تو ہمیشہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں زائد حروف والے، ان میں جو عین کلمہ عین والا درمیانی حرف ہوتا ہے اس پر زبر کر دیں اور یہاں پر پیش کر دیں تو پھر مضارع مجہول بن جائے گا. تو مضارع کا یفتعل پہلا صیغہ. بقیہ صیغے کیا ہوں گے آئیے دیکھتے ہیں. اس کے لیے چارٹ کی طرف چلتے ہیں. آپ کے سامنے اس وقت چارٹ جو لگا ہوا ہے یہ فعل مضارع اور اس کے تمام صیغوں پر مشتمل ہے، لیکن اس میں فعل کی پہلی سادہ شکل فعل سے یفعل جو فعل مضارع بنا تھا دوبارہ آپ کو دکھا رہا ہے تاکہ یہی صورت آپ کے سامنے رہے. ایک دفعہ پھر آپ ذہن میں تازہ کر لیں کہ فعل مضارع میں فے، عین، لام یہ تو مادے کے حروف ہیں، اصلی حروف ہیں روٹ کے اندر جو موجود ہیں. مضارع میں اس پر شروع میں یہ کا اضافہ ہوا جسے ہم علامت مضارع، مضارع کی نشانی بھی کہہ دیتے ہیں. اور در حقیقت یہ علامت مضارع صرف یہ نہیں ہے بلکہ 4 حرف ہیں. یہ کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں. یہاں پر یہ ہے، یہاں پر تے ہے، یہاں پر بھی تے ہے، یہاں پر بھی تے ہے، یہاں الف، یہاں نون. تو یہ 4 حروف ہیں جو شروع میں مضارع کے آتے ہیں پہلے. تو ان کے بعد تسنیہ کے یفعل تھا، یہ تو علامت مضارع، یہاں بھی یہ، یہاں بھی یہ. اب یہاں پر الف نون تسنیہ کے لیے یفعل سے یفعلان ہے، واو نون جمع کے لیے یفعلون. علی حاصل قیاس یہاں سے لے کر آپ آخر تک چلتے ہیں. یفعل وہ کرتا ہے، تفعل وہ کرتی ہے، یا تو کرتا ہے، اور پھر افعل میں کرتا ہوں، نفعل ہم کرتے ہیں. یہ سارے صیغے آپ مضارع کی سادہ شکل میں دیکھ چکے ہیں. دیکھیے اب باب افتعال میں یفتعل سے مضارع کی صورت کیسے بنتی ہے. یفتعل افتعال سے فعل مضارع کا پہلا صیغہ واحد مذکر غائب کا یفتعل، یہ ابھی آپ کے سامنے ہے. یہ یہاں یفعل کی طرح فعل مضارع کی نشانی یہاں بھی موجود. اور اس کے بعد اب ہر صیغے پر آپ غور سے نظر ڈالیے تو آپ دیکھیں گے کہ شروع میں
جو یہ یا تے یا الف یا نون علامت مضارع تھی، وہ بھی اسی طرح یہاں موجود ہے، یہ یا تے یا الف یا نون. اور اس کے بعد تثنیہ اور جمع کے صیغوں کے لیے الف اور نون کا اضافہ، واو نون کا اضافہ، یا جمع مؤنث غائب میں صرف نون اس پر زبر. یہ سارے صیغے، یہ اینڈنگز جو ہیں مضارع کی، اختتامیے جو ہیں فعل مضارع کے مختلف صیغوں کے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے بالکل، خواہ ہم دیکھ رہے ہوں فعل مضارع معروف کی پہلی سادہ شکل کو یا کسی اور باب کی فعل مضارع کی گردان کو. تو ان میں بالکل کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کوئی پیچیدگی نہیں ہے. فعل مضارع کا آپ دیکھتے ہی جب شروع میں یہ یا تے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ فعل مضارع ہے. واو نون جمع کے لیے ہوتا ہے، شروع میں تے اس کی ہے تو پھر وہ مخاطب کا جمع ہوگا، یہ ہے تو وہ غائب کی جمع ہوگی. علی حاصل قیاس یہ سارے صیغے اسی طرح آپ کے سامنے. تو آئیے اس کی کچھ شکلیں دیکھیں گے قرآن پاک کی مثالوں سے. اس وقت جو آپ کے سامنے اسکرین پر آیت موجود ہے، اس میں باب افتعال سے فعل مضارع کا کوئی حرف، کوئی لفظ ہے؟ یہ مضارع تو نہیں ہے. یہی یہ اس لیے رکھا ہے کہ آپ ذرا ذہن آپ کے تھوڑے سے الرٹ رہیں. دیکھیے یہ نون زبر نا جو اس کے آخر میں وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے. نون لفظ نا جو آتا ہے وہ تو جمع متکلم میں ماضی کی نشانی ہوتی ہے. اور یہ کون سا فعل ہے؟ بالکل مشکل نہیں ہے. این ریف اس میں مادہ ہے، این ریف مادہ. اسی طرح الف کا اضافہ، این کے بعد تے کا اضافہ، تو یہ ہو گیا اعترافہ، اور اس سے مصدر ہوگا اعتراف، جو آپ اردو میں بھی عام استعمال کرتے ہیں. اعتراف، اعترافہ، اس نے اعتراف کیا. اعترفنا کیا معنی ہوں گے؟ ہم نے اعتراف کیا. فاعترفنا، پس ہم نے اعتراف کیا. کس چیز کا؟ بذنوبنا. بے پریپوزیشن ہے، حرف جر ہے، اور ذنوب جمع ہے ذنبن کی، گناہ. ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا. فہل الی خروج من سبیل، تو کیا، حل یہ حرف استفہام ہے، سوال پوچھنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. فہل تو کیا، الی خروج، خروج کی طرف، نکلنے کی طرف، دوسرے لفظوں میں نجات کی طرف، من سبیل کوئی راستہ ہے. فہل الی خروج من سبیل، تو کیا خروج کا، نکلنے کا، چھٹکارے کا کوئی راستہ ہے. اگلی مثال دیکھتے ہیں. ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم. ان الذین کفروا، بے شک، ان بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کفرا اس نے کفر کیا، کفروا ان سب نے کفر کیا. بعد ایمانہم اپنے ایمان کے بعد، یعنی ایمان لانے کے بعد. ایمان باب فعل سے، آمنا وہ ایمان لایا، ایمان مصدر. ثم پھر، ایمان لانے کے بعد، ثم جو ہے وہ طویل وقفے کو ظاہر کرتا ہے. پھر ازدادوا کفرن، ثم ازدادوا کفرن، یہ ازدادو ہے، شروع میں الف جو ہے اس کے نیچے زیر، لیکن ثم کے ساتھ، ثم کے بعد جب یہ آیا تو ہم نے ملا دیا اس کو، الف ساقط ہو گیا، الف نہیں پڑھا جا رہا، میم کو ہم نے زے سے ملا دیا. یہاں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہوگی کہ یہی آپ کی مثال ہے باب افتعال کی. یہاں پر ازدادو، تو یہ ازدادو کیسے بنا؟ اس میں تو باب افتعال کی کوئی تے نظر ہی نہیں آ رہی. یہی بات ہے نا جی، ازدادو میں، باب افتعال میں تو تے لازمی ہے. فے یعنی پہلے حرف کے بعد، جو کہ یہاں پر زے ہے، تے ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو کیا ہوا اس کے ساتھ؟ یہ دیکھیے گا، زیادہ کے معنی اس نے بڑھایا، یہ زے ہے، زیادہ اس نے بڑھایا، یہ سادہ شکل میں زے، یہ دال اس کا روٹ ہے. یہ زیادہ جو آپ بولتے ہیں اردو میں عام اسی سے ہے.
اسی سے زیادہ، زے یہ دال روٹ ہے. تو یہاں آپ نے جب اس سے باب افتعال بنایا تو شروع میں یہ تو ٹھیک ہے، یہاں تک الف لگا دیا. اس زے کو بھی ہم نے ساکن کرنا ہوتا ہے، افتعال کے وزن پر، اس کو ساکن کر دیا. اس کے بعد تے کا اضافہ کر دیا، یہ تے ہو گئی جی، یہ تے کا اضافہ ہو گیا اور اس پر زبر آ گئی. اب یہ بننا چاہیے تھا ازدادا، ٹھیک ہے نا جی، ایسے ہی ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ جب بھی باب افتعال کی یہ تے جو ہے، باب افتعال کی یہ تے متصل ہوتی ہے زے کے، تو وہ دال میں بدل جاتی ہے، ازدادا ہو جاتا ہے. یوں بھی آپ پڑھیے نا اگر اسے تو آپ دیکھیں کہ زے اور تے کو ملاتے وقت تقریباً دال کی آواز منہ سے نکل جاتی ہے ان کو ملاتے وقت. اسی طرح ایک اور بات بھی ہوتی ہے، اضطراب کا لفظ آپ بولتے ہیں باب افتعال سے ہی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اضطراب پیدا ہونا، پریشانی، اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. اور وہ کیسے لکھتے ہیں آپ؟ وہ آپ لکھتے ہیں اس طرح سے، اضطراب تو یہ باب افتعال ہی ہے. یہ لفظ ہے نا جی اضطراب. یہاں دیکھیے کیا تھا، زواد رے بے روٹ تھا، روٹ وہی زواد رے بے ضربہ. جب آپ نے باب افتعال اس سے بنایا، شروع میں الف، زیر، اس پر جزم، پہلا حرف یہی ہے زواد، تو پہلے حرف کے بعد تے کا اضافہ، تو یہ ہو گیا اس طرح. یہاں پر قاعدہ یہ ہے کہ یہ باب افتعال کی تے جب زواد سے یا سواد سے متصل ہوتی ہے تو اسے توئے میں بدل دیا جاتا ہے لکھتے وقت. چنانچہ اضطرب ہو گیا، تے بدل گئی توئے میں، تو اضطراب اس سے مصدر بنا. تو یہ ازدادو جو ہے یہ باب افتعال ہی کی مثال ہے، اور اس کے معنی بڑھ گئے. ثم ازدادو، پھر وہ بڑھ گئے، ازدادا وہ بڑھا، اور ازدادو اس کی جمع ہو گئی. کس چیز میں؟ کفرن، کفر میں. شروع میں ایمان لائے، پھر ان کے کفر میں پہلے سے بھی زیادہ شدت آ گئی. لن تقبل توبتہم، جو لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں پھر پلٹ جاتے ہیں، ارتداد اختیار کرتے ہیں، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. لن تقبل، ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. قبلہ، اس نے قبول کیا، یہ سادہ شکل ہے، اس میں کوئی زائد حرف نہیں ہے. تقبلہ میں اس میں کوئی زائد حرف نہیں ہے. یہ قبلہ سے یقبلو، وہ قبول کرتا ہے، یقبلو وہ قبول کرتا ہے، اور یقبلو پیش دی وہ قبول کیا جاتا ہے. اور یہ کی بجائے تے کر دی تو مؤنث کا صیغہ ہو گیا تقبلو، قبول کی جاتی ہے. کیا قبول کی جاتی ہے؟ توبہ. توبہ مؤنث ہے اس لیے یہاں پر تقبلو بھی مؤنث کے صیغے میں ہے. اور مضارع کے آخر میں پیش ہوتی ہے. تقبلو کیوں نہیں ہے، تقبلہ کیوں ہے؟ یہ چند حروف ایسے ہیں کہ وہ فعل مضارع سے پہلے آ جائیں تو فعل مضارع کے آخر میں جو پیش ہوتا ہے وہ زبر میں بدل جاتا ہے. ان میں سے ایک یہ لفظ لن بھی ہے. اور اس کے علاوہ ایک تو لفظی شکل میں تبدیلی تو یہ ہو گئی نا کہ فعل مضارع کے آخر میں جو پیش تھا وہ زبر میں بدل گیا. معنی میں یہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے دو. ایک تو یہ کہ فعل مضارع پہلے دونوں زمانوں کو ظاہر کرتا ہے نا. کس کس زمانے کو ظاہر کرتا ہے؟ حال کو بھی، مستقبل کو بھی. جب یہ لفظ آ جاتا ہے تو اس کے بعد یہ فعل مضارع خاص ہو جاتا ہے زمانہ مستقبل کے لیے. دوسری بات، نفی پیدا ہو جاتی ہے، نہ کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. تیسری بات، تاکید کے ساتھ. تو اب لن تقبلا کے معنی ہوں گے ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. تقبلو کے معنی تھا قبول کی جاتی ہے یا قبول کی جائے گی. لیکن لن تقبلا کے معنی ہو گئے ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. حال نہیں رہا، مستقبل کے ساتھ خاص ہو گیا، نفی بھی ہو گئی، تاکید بھی ہو گئی، ہرگز کا لفظ ساتھ آ گیا. توبہ تو ہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. اگلی مثال دیکھیے، ومن عاد،
فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ ومن عاد، اور جس نے عود کیا یعنی دوبارہ کیا، جو پلٹا، پھر پلٹ کر توبہ کی، پھر گناہ کیا، یا ایمان لایا پھر کفر کیا، جو پلٹا، یہ عید کا لفظ جو ہے یہ بھی مادہ اس کا عین واو دال ہی ہے، پلٹنا۔ اور عید کے لفظی معنی عربی میں تیوہار کے ہوتے ہیں، فیسٹیول، اور فیسٹیول عید کے معنی فیسٹیول کے یا تیوہار کے اس لیے ہیں کہ وہ ہر سال منایا جاتا ہے، روٹیٹ ہوتا ہے، بار بار آتا ہے، تو اس لیے اسے عید کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں عید کا لفظ دو خاص فیسٹیولز کے ساتھ خاص کر لیا گیا، عید الفطر جو روزے کے بڑے افطار کی عید ہے، بڑا افطار، یعنی ایک تو روزانہ افطار ہوتا ہے، پھر مہینے کے بعد جب کہ روزے سارے ختم ہو گئے، اور دوسرا عید الاضحیٰ جو قربانی کی عید۔ تو یہ عید کے لفظی معنی تیوہار کے ہیں، آیاد اس کی جمع ہوتی ہے۔ ومن عاد، اور جو پلٹا، جس نے دوبارہ کیا، فینتقم اللہ، تو اللہ انتقام لے گا۔ یہ باب افتعال آ گیا، نون قاف میم روٹ ہے اور تیس میں باب افتعال والی آ گئی۔ فینتقم فعل مضارع، تو اللہ تعالیٰ انتقام لیتا ہے یا انتقام لے گا۔ اللہ ینتقم فعل ہے، اللہ کا لفظ اس کا فاعل ہے، اسی لیے اللہ میں ہے کے اوپر پیش ہے کیونکہ وہ فاعل ہے۔ تو اللہ اس سے انتقام لے گا، منہ اس سے، واللہ اور اللہ، اور جان لو، خبردار رہو، آگاہ رہو، واللہ کہ اللہ عزیز زبردست ہے، غالب ہے، طاقتور ہے، صاحب عز ہے۔ یہ وہی لفظ ہے عزت، عز، معزز، اعزاز، سارے لفظ اسی سے نکلے ہیں، عزیز۔ لیکن اردو میں ہم عزیز کے معنی صرف محبوب کے لیے، پیارے کے لیے، جس پر انسان شفقت کرے اس کے لیے بولتے ہیں، لیکن عربی میں اس کے معنی ہے غلبے والا، زبردست، قوت والا، جس کا کیا کوئی رد نہ کر سکے، جو ہر ایک پر غالب ہو، ذو انتقام اور انتقام والا ہے۔ جو انتقام والا بھی ہو اور قوت والا بھی ہو تو پھر اس کے انتقام سے ڈرنا چاہیے نا۔ اگلی مثال ہے، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون۔ فاللہ یحکم، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ دے گا۔ پس، فے کے معنی پس اللہ تعالیٰ، ہے کاف میم فیصلہ دینا، حکم، اسی سے حاکم ہے، فیصلہ دینے والا۔ فاللہ یحکم، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ صادر فرمائے گا، بینہم ان کے درمیان، بین، مابین اردو میں آپ بولتے ہیں، بین بھی بولتے ہیں، بیچ بیچ میں، بین، وہ بھی ایک بات کر رہا ہے، وہ بھی ایک اور بات کر رہا ہے، سچائی شاید ان کے بین ہے، تو بین کے معنی بیچ بیچ میں، درمیان میں، تو بینا کے معنی درمیان۔ فاللہ یحکم، پس اللہ فیصلہ صادر فرمائے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، یوم مضاف ہے، قیامت مضاف ہے، قیامت کا دن۔ تو یوم میں میم پر زبر کیوں ہے؟ یعنی یوم القیامت قیامت کا دن عام طور پر مضاف کے پہلے پیش ہوتا ہے، تو یہاں زبر آنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ بھی مفعول ہے، کیونکہ یہ فعل کے وقت کا اظہار کر رہا ہے۔ یاد رکھیے آپ کہ جب بھی کوئی لفظ جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ فعل کس زمانے میں یا کس جگہ میں سرزد ہوا، تو وہ بھی مفعول شمار کیا جاتا ہے، اسے بلکہ مفعول فی ہے، جس کے اندر، یعنی جس جگہ کے اندر یا جس وقت کے اندر فعل کیا گیا، کام کیا گیا۔ تو یوم القیامت قیامت کے دن، فی ما کانوا اس چیز میں، کانوا فی ہے جس میں وہ تھے، یختلفون اختلاف کرتے۔ اب یہ باب افتعال کی مثال آئی یہاں پر آخر میں، فعل مضارع کے ساتھ، خے لام فے، یہ مادہ ہے۔ اختلف، اس نے اختلاف کیا، اختلاف مصدر، جو اختلاف مصدر، مختلف اس سے اس میں فاعل، خے لام فے سے جو مصدر ہے خلاف، وہ بھی ہم بولتے ہیں۔ باب مفعلہ اس سے بنائے، خے لام فے سے خالف، مخالفت ہو جائے گا، وہ بھی ہم بولتے ہیں۔ اردو میں یہ سارے لوگ، مخالفت سے اس میں فاعل مخالف ہوتا ہے، وہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ مثال آپ دیکھ رہے ہیں،
والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا ہم یغفرون. یہ اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی، مومنون کی، مسلمون کی نشانیاں ہیں جو اس آیت میں اللہ کریم نے بیان فرمائی ہیں. والذین، اور وہ لوگ، یجتنبون، جو کنارے کنارے رہتے ہیں، ایک طرف رہتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں. جنب، جیم نون بے، پسلی، طرف، سمت، یہ اس کے معنی ہیں. اجتنابا، ایک طرف ہو جانا، اجتناب کر لینا، ہٹ جانا. والذین یجتنبون، وہ لوگ جو ہٹے رہتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، الگ رہتے ہیں، کنارے رہتے ہیں. کس سے؟ کبائر الاسم. دیکھیے، کاف بے رے روٹ ہے، بڑا ہونا، بڑائی کے معنی اس میں ہوتے ہیں. اللہ اکبر، اس میں تفصیل ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. کبیر، بڑا، صغیر کے الٹ. اور کبیر کی جمع، جیسے یہ صفت ہے نا، صفت کا وزن ہے کبیر. رحیم جیسے ہوتا ہے، کریم جیسے ہوتا ہے، ایسے ہی کبیر، صغیر، سمیع. تو کبیر جمع اس کی کبار. کبیر کی جمع کیا ہے؟ کبار. کبیر سے مؤنث کیا ہوگا؟ کبیرہ. دے لگائیں گے نا، بس سمپل بات ہے وہ تو. کبیرتن، کبیرہ. ہم کہتے ہیں گناہ کبیرہ، اردو میں بولتے ہیں بڑا گناہ. تو کبیرہ کی جمع ہے کبائر، کبیر کی جمع کبار، اور کبیرہ کی جمع کبائر. صغیر، بچہ، چھوٹا، جمع اس کی صغار، بچے، چھوٹی عمر کے لوگ. اور صغیرہ، چھوٹی، چھوٹی چیز، جمع اس کی صغائر. کبائر، صغائر، یہ مؤنث کی جمع. وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے، کبائر گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں. اور کس سے اجتناب کرتے ہیں؟ والفواحش، فے ہے شین، فاحشہ مؤنث، فاحش اس میں فاعل ہوگا جمع. فواحش، فاحشہ کی جمع. اور بے حیائی کی باتوں سے، بدکاریوں سے. اس لیے شین پر زبر ہے، کیونکہ یجتنبون کا یہ دوسرا مفعول ہے. کبائرہ کی رے بتا رہی ہے کہ وہ بھی مفعول تھا پہلا. بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، پہلا مفعول. والفواحش، اور بدکاری کی باتوں سے، بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. اور ایک اور ان کی صفت یہ ہے کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب غضبناک ہوتے ہیں، جب غصے میں آتے ہیں، ہم یغفرون، تو وہ معاف کر دیتے ہیں. غصے کے حال میں بھی وہ ان لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں جو ان سے زیادتی کرتے ہیں یا جو غصے کا باعث ہوتے ہیں. ایک اور جگہ پر قرآن کریم میں یہی بات بتائی گی، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور غصے کو پینے والے ہیں. مومنوں کی نشانیاں یہ ہے کہ وہ غصے کو پینے والے ہیں. تو آج کے سبق کا پھر یہیں پر اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق سے پھر یہی سلسلہ آگے شروع کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب